احسان فراموش نہیں بننا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، اللہ کے جو حقوق ہیں ہمیں اسے ادا کرنا چاہیے، حالات جیسے بھی ہوں اللہ کی حفاظت اسی وقت ہوگی۔ اور یہ بات بھی انتہائی ضروری ہے کہ احسان کرنے میں ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ مستحق ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس کے اہل ہیں، لہذا ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے احسانات ہم پہ اسی ضمن میں ہوتے ہیں، اس لیے نہیں ہوتے ہیں کہ ہم مستحق ہیں، بلکہ اللہ احسان کرنے والا محسن ہے، محسنین میں سے لہذا وہ کرتا ہے، کافر کو بھی دے رہا ہے، مشرک کو بھی دے رہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا سامری تو نے کیا کیا یہ؟ اس نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا، حضرت جبریل امین کے گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے کی مٹی میں نے اس میں ڈال دی، اس کا یہ کرشمہ ہے۔ اس دور کے بھی سامری سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ایک دن جلائے جائیں گے، ریزے ریزے کیے جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے، اور پانی دریا اور سمندر میں بہا دیے جائیں گے، اور قصہ ان کا ختم ہو جائے گا۔ ارشادات میں شامل ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم۔ بات اہم یہ نہیں ہے کہ ہماری ابتدا کہاں سے ہے، بلکہ انجام کیسا ہے اس کو دیکھنا چاہیے۔ قرآن پاک کے اندر ایک شخص کا تذکرہ ہے جس کو سامری کہا جاتا ہے۔ سامری بنی اسرائیل کے ایک قبیلہ سامرے کا ایک فرد تھا جس کا نام موسیٰ بن ظفر تھا، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم عمر بھی تھا۔ اور وہ زمانہ جب بنو اسرائیل کے بچوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا، ایک خواب کی وجہ سے جو فرعون نے دیکھا تھا، جس کی تعبیر معبرین نے یہ دی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ذریعے تمہاری سلطنت ختم ہو جائے گی، زوال پذیر ہو جائے گی۔ خواب کیا تھا؟ خواب اس نے یہ دیکھا تھا کہ اس کے محل میں آگ لگی ہے، اور آگ نے اس کے محل کو خاکستر کر دیا ہے، جلا دیا ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ دی گئی تھی۔ فرعون نے کیا تدبیر کی؟ تدبیر یہ کی کہ آرڈر دیا کہ آج سے بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہو اسے زندہ نہ چھوڑا جائے۔ لہذا بنی اسرائیل کی خواتین جب حاملہ ہوتی تو وہ پہاڑ کے غاروں میں، جنگلات میں چلی جاتی تھی۔ اگر وہاں بچی پیدا ہوتی تو واپس شہر میں آ جاتی تھی، اور اگر بچہ پیدا ہوتا تو وہیں وہ رہتی تھی۔ اس طرح وہ اپنے کو اور اپنے بچوں کو فرعون کے ظالمانہ حکم سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب حمل سے ہوئی تو یہ وہاں نہیں گئی۔ کیوں نہیں گئی؟ یہاں اللہ کی، فرعون کی تدبیر کے مقابلے میں تقدیر الہی کو فیصلہ کن کارنامہ انجام دینا تھا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، شہر کے اندر پیدا ہوئے، اور چونکہ آپ کو مارکے کے آگے رہنا تھا، محاذ پہ رہنا تھا، اس لیے اللہ نے ان کو جنگل یا غاروں تک نہیں لے گیا بلکہ شہر میں رکھا،
اور اس کی پرورش، حضرت موسیٰ کی پرورش کا انتظام اللہ رب العزت نے فرعون کے دربار میں کیا۔ ادھر سامری پیدا ہوا جنگلات میں، غاروں میں اس کی ماں رہی، اور وہ سارے بچے جو وہاں تھے، اور خاص طور سے سامری یعنی موسیٰ بن ظفر کی پرورش کا انتظام اللہ کی طرف سے حضرت جبریل امین کے حوالے کیا گیا۔ سامری کی تربیت جبریل امین نے کی، اور موسیٰ کی تربیت و پرورش فرعون نے کی۔ سامری جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے گئے تاکہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ فرعون کے چنگل سے اللہ نے نجات عطا فرمائی، سمندر میں راستہ بنایا، جنگلات میں پہاڑوں سے چشمے جاری کیے، اور کھانے پینے کے لیے من و سلویٰ کا نزول کیا، یہ سارے احسانات تاکہ شکرانے وہاں ادا کریں وہاں تشریف لے گئے، اور حضرت ہارون کو اپنے پیچھے اپنا قائم مقام بنایا۔ سامری اس وقت واپس آ چکا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سمندر کو عبور کرنے والوں میں وہ بھی شامل تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان میں حضرت جبریل امین بھی موجود تھے۔ سمندر کے کنارے کنارے سفر ہو رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ اب اس سے مفر نہیں ہے، تو اللہ کے حکم سے اپنے عصا کو پانی پہ مارا، اور پانی میں 12 راستے بن گئے۔ اس موقع پر حضرت جبریل امین بھی تھے، اور ان کے گھوڑے کے ٹاپ کے اندر سے ایک ایسا شعلہ نکل رہا تھا جس سے زندگی کا احساس ہوتا تھا۔ تو سامری نے اس مٹی کو اٹھا لیا، اپنے پاس رکھ لیا، چونکہ پرورش اس کی حضرت جبریل امین کے واسطے سے ہوئی تھی، اس لیے واقف تھا۔ لہذا وہاں پہنچ جب پار کر لیا، عبور دریا کے بعد دریا کا سفر ختم ہوا، تو وہاں پر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ چلے گئے تو اس نے ایک سازش کی۔ سازش یہ کی کہ بنی اسرائیل کے پاس، ان کی خواتین کے پاس جو زیورات تھے، عام طور پہ قبطی خواتین کے زیورات عاریتاً انہوں نے لیے تھے، وہ ساتھ میں لے کر کے چلی آئی تھی۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو یہ سارے زیورات تمہارے لیے جائز نہیں ہیں، لاؤ اس سب کو ہم جو ہے ختم کر دیں۔ اس نے سارے زیورات جمع کیے اور اس سے ایک بچھڑا بنایا، اور اس بچھڑے میں وہ مٹی جو اس کے پاس حضرت جبریل امین کے ٹاپ کے نیچے سے لایا تھا، اس نے اس کے اندر ڈال دیا۔ اس سے خاص قسم کی آواز نکلنی شروع ہوئی۔ پھر سامری نے سب سے کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے۔ حضرت موسیٰ کہاں تشریف لے گئے؟ معبود تو یہی تمہارا ہے۔ اکثریت نے یہ تسلیم کر لیا، اور جب حضرت موسیٰ آئے تو حضرت ہارون پہ بہت زیادہ خفا ہوئے، لیکن انہوں نے کہا میں کیا کر سکتا تھا، مجھے جان کا خطرہ تھا۔ بالآخر حضرت موسیٰ نے پوچھا، قال فما خطبک یا سامری؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس۔ حضرت موسیٰ نے کہا سامری تو نے کیا کیا یہ؟ اس نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا، حضرت جبریل امین کے گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے کی مٹی میں نے اس میں ڈال دی، اس کا یہ کرشمہ ہے۔
حضرت موسیٰ نے کہا کہ نکل جا یہاں سے، جلا وطن تم کو کیا جاتا ہے، اور آج سے تو اچھوت ہے۔ تو خود کہنا لوگوں سے ان تقول لا مساس، ہمیں چھوئیے نہیں، ہمیں چھوئیے نہیں، میں گندا ہوں، چھوئیے نہیں، یہ اچھوت کی بات بھی یہودی سے گویا چلی ہے، سامری سے۔ اور یاد رکھو ایک وقت مقرر ہے اللہ رب العزت کے ہاں جہاں یہ فیصلہ ہوگا، اور ہم اس کو ابھی جلائیں گے اور جلا کر کے اس کی راکھ کو سمندر میں ڈال دیں گے، ریزہ ریزہ کر کے ڈال دیں گے۔ یہ ہے مختصر واقعہ سامری کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اس سے کیا باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، ذرا آپ غور کیجئے۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ نافذ ہو کر کے رہتا ہے۔ فیصلہ الہی میں نہ تاخیر ہے اور نہ کوئی روک سکتا ہے۔ فرعون نے ہزاروں بچوں کو ذبح کیا، لیکن فیصلہ الہی تھا تو خود اس کے محل کے اندر حضرت موسیٰ کی پرورش کا نظم ہو رہا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر جو اسباب ہمیں نظر آتے ہیں، یہ اسباب اللہ کی افواج میں داخل ہیں۔ اللہ اپنے تقدیر کو نافذ کرنے کے لیے ان اسباب کو سہارا دیتا ہے، حکم دیتا ہے۔ لہذا اسباب میں یہ دل بھی ایک سبب ہے۔ اللہ اپنے فیصلے کو، تقدیر کو نافذ کرنا چاہتا ہے تو دل کو مضبوط کر دیتا ہے تاکہ فیصلے الہی کا نفاذ ہو جائے۔ اللہ جب چاہتا ہے کہ اس کی مشیت کے مطابق کوئی بات انجام پائے تو دل میں رقت و نرمی بھی پیدا کر دیتا ہے اور وہ چیز اسی طرح نافذ کی جاتی ہے۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دیکھیے، ماں کی ممتا کو دیکھیے۔ ماں کو حکم ہو رہا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، میں نے حضرت موسیٰ کی والدہ کو حکم دیا کہ ان کو دریا میں ڈال دو۔ کوئی ماں اپنے بچے کو دریا میں ڈالے، دل کیسا ہوگا؟ لیکن اللہ نے حضرت موسیٰ کی ماں کے دل کو مضبوط کیا تاکہ فیصلے الہی صادر ہو سکے۔ اور حضرت آسیہ فرعون کی بیوی کے دل میں رقت و نرمی اور محبت وہ پیدا کر دی کہ وہ اس کی پرورش کریں اور گود لے لیں۔ لہذا فرعون کے دربار میں یہ ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ تربیت جو ہے، اچھی تربیت بری تربیت کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن نفاذ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تربیت حضرت جبریل امین نے کی، لیکن سامری بچھڑے کا پجاری بن گیا، اور تربیت فرعون نے کی، فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ کی ہوئی اور وہ اللہ کی نبی و کلیم اللہ بن گیا۔ یہ اللہ کی تدبیر نہیں، تقدیر ہے۔ انسان تدبیر کر سکتا ہے، اپنے حق میں کر سکتا ہے، اپنی مملکت کے لیے کر سکتا ہے، لیکن تقدیر الہی کو وہ ٹال نہیں سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخری بات تو یہ ہے کہ انسان بہت جلد بھول جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو دریا پار کرایا، فرعون کی مملکت عطا فرما دی، چشمہ پہاڑ سے جاری کر دیا، من و سلوہ کا نزول ہوا۔ یہ سارے احسانات تھے، لیکن دریا پار کرتے ہی تھوڑے دنوں میں یہ ساری چیزیں بنی اسرائیل بھول گئے اور بچھڑے کی پرستش شروع کر دی۔ یہ انسان کا مزاج ہے، بھول جاتا ہے۔ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے، احسان فراموش نہیں بننا چاہیے۔
اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، اللہ کے جو حقوق ہیں ہمیں اسے ادا کرنا چاہیے، حالات جیسے بھی ہوں اللہ کی حفاظت اسی وقت ہوگی۔ اور یہ بات بھی انتہائی ضروری ہے کہ احسان کرنے میں ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ مستحق ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس کے اہل ہیں، لہذا ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے احسانات ہم پہ اسی ضمن میں ہوتے ہیں، اس لیے نہیں ہوتے ہیں کہ ہم مستحق ہیں، بلکہ اللہ احسان کرنے والا محسن ہے، محسنین میں سے لہذا وہ کرتا ہے، کافر کو بھی دے رہا ہے، مشرک کو بھی دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے، اللہ کے اس فرمان سے کہ جو کچھ ہے اللہ کے فیصلے سے ہے۔ اس دور کے بھی سامری سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ایک دن جلائے جائیں گے، ریزے ریزے کیے جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے، اور پانی دریا اور سمندر میں بہا دیے جائیں گے، اور قصہ ان کا ختم ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔